اگر وہ نوکری جس کے لیے آپ رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اصل میں اللہ آپ کو اسی سے بچا رہا ہو تو ملیے الفانیاس سے اور ناروے کا ایک قابل ترین انجینئر 400 سے زیادہ نوکریاں اپلائی کیں اور ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا نہیں وہ ٹوٹ گیا اپنے آپ کو بوجھ سمجھنے لگا راتوں کو روتے ہوئے آسمان سے پوچھتا یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں اور ایک برفانی رات اسی روتے ہوئے قدموں نے اسے ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں اس نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہ تھا اندھیری رات میں جگمگاتی ایک مسجد وہاں اس نے قرآن سے ایک ایسی آیت پڑھی جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو 2-2-1-6 یہ ہے حیرت انگیز کہانی اس بات کی کہ کیوں اللہ نے اس کے لیے بند کیے ہر دروازے صرف اس ایک عظیم دروازے کو کھولنے کے لیے جس کا اسے کبھی اندازہ بھی نہ تھا آخر تک دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے ہر انکار کو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت میں بدل دے گی 400 ملازمتوں سے انکار پھر اللہ نے ایسا دروازہ کھولا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں حقیقی اسلامی کہانی ناروے اوسلو کے خاموش مضافات میں جہاں برف زمین پر سفید چادر کی طرح بچھی رہتی اور سرد راتوں کی خاموشی ہر شے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ایک نوجوان الفانیاس اوننگ سن رہتا تھا 28 سالہ الفانیاس انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والا انتہائی قابل اور ذہین انسان تھا لوگ اس کی ذہانت پر رشک کرتے اساتذہ اس کی تخلیقی صلاحیت کی تعریف کرتے اور والدین کو مکمل یقین تھا کہ وہ ناروے کے بہترین اداروں میں انجینئر بن کر خاندان کا فخر ثابت ہوگا مگر حقیقت مختلف تھی 2 سال میں 400 سے زیادہ نوکریاں اپلائی کرنے کے بعد بھی ہر صبح اس کے ان باکس میں وہی سرد جملے ہوتے ہمیں افسوس ہے بدقسمتی سے آپ کا شکریہ لیکن اور اس کی زندگی امید اور مایوسی کے چکر میں قید ہو گئی انٹرویوز خوبصورت سوٹ سرٹیفکیٹس سب بے فائدہ ثابت ہوتے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے والد نظریں چرانے لگا اور ماں خاموشی سے رونے لگی الفانیاس خود کو اپنے گھر والوں پر بوجھ اور ناکام سمجھنے لگا اور ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر پوچھتا وہ خدا مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے اس کا ایمان صرف رسومات تک محدود تھا جو اب خالی اور بے جان لگتی ایک برفانی رات وہ ٹوٹ کر گر پڑا اس نے اپنے سارے اسناد زمین پر پھینک دیں اور رب سے فریاد کی اگر تو ہے تو میری زندگی یوں کیوں برباد ہے پھر وہ سرد رات میں باہر نکل پڑا اور ایک مسجد نور کے سامنے جا پہنچا اندر داخل ہونے پر ایک بزرگ احمد نے اسے پیار سے بٹھایا اور کہا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے پھر اسے قرآن دیا اور ایک آیت پر نشان لگا کر کہا دل سے پڑھنا عقل بعد میں آئے گی آیت تھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو 2-2-1-6 اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے 94-6 یہ آیات سیدھا دل میں اتر گئیں اور وہ روز مسجد آنے لگا اسلام دعا اور اللہ کے پلان پر اعتماد نے اس کے دل کو سکون دیا رمضان میں اس نے روزہ رکھا اور بھوک کے بجائے مقصد پایا ایک دن اس نے کلمہ پڑھا تو برسوں بعد پہلی بار دل سے مسکرایا مگر نوکریاں پھر بھی نہ ملے شیطان وسوسے ڈالتا مگر وہ سجدے میں کہتا یا اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں پھر وہ پناہ گزینوں کی مدد کرنے لگا تو محسوس ہوا کہ اس کے پاس گھر پیارے اور اللہ ہیں وہ اب بھی خوش نصیب ہے ایک شامی باپ نے اسے عربی میں لکھی ہوئی تختی دی اللہ بہترین رزق دینے والا ہے کچھ ماہ بعد ایک کمپنی کی عہدیدار نے اس کے کام کو دیکھ کر فوراً نوکری کی پیشکش کی وہ بھی ایسی جس میں انسانیت کی خدمت شامل تھی اس رات اس نے سجدے میں رو کر کہا یا اللہ تو نے وہ دروازے بند کیے جن پر میں نے ضد کی تاکہ وہ دروازہ کھول دے جس کا تصور بھی نہ تھا اب وہ یقین کر چکا تھا کہ مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہر تاخیر حفاظت ہے ہر انکار تیار چھوٹیے ہے اور ہر
آنسو اللہ سے قرب کا ذریعہ۔ دنیا نے اسے ناکام کہا تھا مگر اللہ نے اس کے لیے بہترین تقدیر لکھ رکھی تھی۔ وہ انسان جو صرف ایک نوکری مانگتا تھا اب سینکڑوں زندگیوں میں امید بانٹ رہا تھا۔ اصل کامیابی یہی تھی کہ اس کا دل آخر کار کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے کسی چیز کو ابھی روکا ہے تو یقین کریں وہ آپ کے لیے اس سے بہتر لکھ چکا ہے۔ دنیا کے ہر نہیں کے پیچھے اللہ کا ایک یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بس دعا کریں، صبر کریں اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کریں، کیونکہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو بے حساب عطا کرتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ڈین ان منٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے دل کو سکون دینے والے اسلامی واقعات اب تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ میں لکھیں، میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ اگر آپ بھی اپنے معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے بہترین دروازے کھول دے۔ آمین۔